السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج جو واقعہ میں آپ سے بیان کرنے جا رہی ہوں وہ واقعہ میری ایک ویور نے مجھے سینڈ کیا، جس کا اختتام بہت دردناک ہے. آگے بڑھتے ہیں اپنے واقعے کی طرف. ہوا کچھ یوں کہ جو واقعہ ہے میری ویور کی ایک کزن کا ہے، یعنی کہ ان کی ایک کزن کے ساتھ پیش آیا. وہ بتاتی ہیں کہ ان کی کزن ان کی عمر میں کافی گیپ تھا، اور جب ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو وہ تب بہت چھوٹی تھی. اور وہ کہتی ہیں کہ بھرپور گرمیوں کے دن تھے اور گرمیوں کی چھٹیاں آنے والی تھیں جب میری کزن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا. جو میری کزن ہے ان کے اسکول کی بلڈنگ کے پیچھے کافی کھلی جگہ تھی جو کہ ویران تھی. کبھی کبھار ہی کوئی اس طرف جاتا تھا. ایک دن میری کزن اور ان کی ایک دوست کھیلتے کھیلتے اس طرف نکل گئے. سب جانتے ہیں کہ قبرستان، ویران گھر اور اسکول جو ہوتے ہیں، جو ان کی ویران جگہ ہوتی ہیں، جادوگروں کی پسندیدہ جگہ ہوتی ہیں. وہ اپنے گندے اور ناپاک عملیات کے لیے ان جگہوں کا انتخاب کرنا پسند کرتے ہیں. کہتی ہیں جب میری کزن اور ان کی دوست جب وہاں پہنچی تو وہاں ایک گڑیا پڑی ہوئی تھی جس میں بہت ساری سوئیاں لگی ہوئی تھیں. میری کزن اٹھانے لگی تو ان کی دوست نے منع کر دیا کہ رک جاؤ، اسے ہاتھ مت لگاؤ. میں نے اپنے بڑوں سے سن رکھا ہے کہ ان چیزوں پر جادو وغیرہ کیا جاتا ہے، انہیں ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. اگر کہیں پڑی ہوئی دیکھ لیں تو اور انہیں ہاتھ نہیں لگانا چاہیے اگر کہیں پڑی ہوئی دیکھ لیں تو. لیکن میری کزن نہ مانی اور وہ گڑیا کا مذاق اڑانے لگی، اور کافی مذاق اڑایا. کافی دیر مذاق اڑانے کے بعد مذاق اڑاتے اڑاتے انہوں نے جیسے ہی گڑیا کو ہاتھ لگایا، جیسے ہی وہ گڑیا کا مذاق اڑاتے اڑاتے انہوں نے گڑیا کو اٹھایا تو میری کزن کو دورہ پڑ گیا اور ان کی دوست بہت ڈر گئی اور بھاگ کر ٹیچرز کو بلا لے. جیسے تیسے آیت الکرسی کا ورد کرتے کرتے انہیں وہاں سے نکال کر اسکول کی بلڈنگ میں لایا گیا، جہاں ان کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی اور پھر چھٹی ہو گئی. وہ اپنے گھر چلی گئی اور کسی کو بھی گھر جا کے کچھ نہیں بتایا. پھر آئے روز انہیں دورے پڑنے لگے. لیکن جب وہ اس دن اسکول سے گھر آئیں، ان کی بڑی پھپھو کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی. وہ کام کرتے کرتے ساتھ ٹیپ لگاتی تھی اور میوزک انجوائے کرتے کرتے کام کرتے تھے. میری کزن کو چھٹی ہوئی، وہ گھر آ گئی، کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا. ابھی وہ آ کے انہوں نے بستہ ہی رکھا تھا. پہلے تو وہ ٹیپ جو لگی ہوئی تھی اس پہ وہ ناچنے لگی، اور تھوڑی دیر بعد انہیں پھر دورہ پڑ گیا. کم کروایا گیا انہیں تو وہ ٹھیک ہو گئی. پھر اب آئے روز اچانک انہیں دورہ دورے پڑنے لگے. گھر والوں نے سمجھا کہ شاید کوئی میڈیکل پرابلم ہو گئی ہے اور دم درود کی طرف زیادہ دھیان نہ دیا. ان کا بہت اچھے ڈاکٹر سے علاج کروایا گیا لیکن کوئی فرق نہ پڑا. ایسے ہی میری کزن جوان ہو گئی، ان کی شادی بھی کر دی گئی. لیکن اس کے بعد بھی یہ سلسلہ نہیں رکا اور انہیں شادی کے بعد بھی دورے پڑتے رہے. بالآخر ایک دن انہیں ایسا دورہ پڑا جو کہ ان کا آخری دورہ ثابت ہوا، اور اسی دورے میں وہ اپنے خال کے حقیقی سے جا ملے. آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ جب اسکول یا کسی ایسی جگہ پہ کوئی ایسی چیز دیکھیں، جیسے قبرستان ہو گیا، کوئی ویران گھر ہو گیا، کسی بھی ویران جگہ پہ آپ کوئی ایسی کوئی گڑیا دیکھتے ہیں، کوئی لیمو وغیرہ دیکھتے ہیں، کوئی سیڑھی دیکھتے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز دیکھتے ہیں، نہ کہ ان کا مذاق اڑانا چاہیے بلکہ اس سے احتیاط کریں اور آیت الکرسی پڑھ کے وہاں سے اپنا راستہ تبدیل کر لیں. میں نے جو واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، آپ لوگ پلیز اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کر کے ضرور بتائیے گا. آپ سب بھی اپنے واقعات مجھ سے شیئر کیجئے.
میری انسٹاگرام آئی ڈی پہ، جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے. وہاں پہ آپ بھی اپنے واقعات ضرور شیئر کریں مجھ سے. ہم آپ کے واقعات بھی اپنی ویڈیوز میں ضرور شیئر کریں گے. شکریہ. اللہ حافظ.